السلام کے بارے میں ہو، چاہے جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں ہو، چاہے اور وہ ہستیاں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک تھی، صرف اس لیے کہ بدر اور احد میں کچھ ایسے لوگ مارے گئے تھے حضرت علیہ السلام کے ہاتھوں کہ جن کا کینہ ہم دیکھتے ہیں کربلا کا عتبہ شیبہ اور ولید نام لے دینا ٹھیک ہو گیا. عتبہ شیبہ ولید جب کربلا کا واقعہ ختم ہوتا ہے شام پہنچتے وہاں پہ بھی یزید کیا کہتا ہے کہ کاش میرے اجداد آج ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بدر کا بدلہ کیسے لے لیا. یہ سب چیزیں وہیں سے نکلتی ہیں یزید اور اس کے بعد کے لوگوں کہ جنہوں نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے متعلق افراد پر وہ چیزیں اچھا یہ مجھے بتائیں جو بات ہی کہہ رہے ہیں مفتی میسوی صاحب، میں اس سے قطع کلامی معذرت چاہتا ہوں، جو آپ نے بھی خطبے کا ذکر کیا وہ خطبہ کیا تھا جو نکاح کے وقت پڑھایا گیا؟ میں اس سے چاہ رہا ہوں آپ کی بات سے جانوں. میں اس میں نا ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سا میسوی صاحب نے بھی فرمایا ہے، جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق ان کی کتب کے اندر بھی متقدمین میں کافی ساری روایات بڑی عجیب و غریب ہیں. اس لیے میں پہلے آغاز میں نے کہا تھا کہ ہمیں ایمان کے حوالے سے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں بحث کرنی نہیں چاہیے، چپ خاموشی رہنی چاہیے. بہتر یہ کہ ہم ان کی خدمات اور ان کی محبت کی باتوں کو لوگوں کے اور اس سامنے پر ہم خاموش رہیں. چونکہ روایات ایمان تو قطعی ہے، روایات جو ہے نا وہ بہت ساری مل جاتی ہیں، لہٰذا ہمیں وہ ایک اس جس کو کہتے ہیں نیگیٹو سائیڈ کے حوالے سے ہم جانے ہی نہیں چاہتے. آپ نے جو بات کی ہے حضرت ابو طالب کے خطبہ نکاح کے حوالے سے، تو میں اس سے بھی پہلے ایک بات آپ کو عرض کروں کہ جناب حضرت ابو طالب میرے نبی کے سب سے پہلے نعت خوان ہیں. حضرت حسان بن ثابت کی جو نعت خوانی ہے آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے حضرت ابو طالب کی نعت پر تضمین لکھی ہے. اچھا حضرت ابو طالب نے حضور کی نعت اس وقت لکھی کہ جب ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے یہ کس طرح سے سمجھ رہے ہیں اور ان کی شانوں میں اس طرح بیان فرما رہے ہیں. تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ جس ہستی کی آنکھوں کے سامنے اس نور کی آمد ہوئی ہو، میرا بچہ میرا بھتیجا میرے گھر میں ایک شانے لے کر آتا ہے کہ جب رسول اللہ تشریف لائے، کان آپ کی والدہ فرماتی ہیں کانا مقہولن مدعونن مختونن مغسولن معطرن مطارن ساجدہ لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتزلزلت الکعبہ ولم تسکن ثلاثت ایام ولیالیہن. کعبہ 3 دن جھومتا رہا ہے، او انوار کی بارش ہو رہی ہے. آپ کی ولادت تو ایک عظیم جو ہے نا واقعہ تھا جس نے کیا سے کیا کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی عالی شان ہستی کون آئی ہے کہ جس کے آنے سے ہلچل مچ گئی ہے؟ یقیناً پتا تھا. آغاز دن سے ہی بنو ہاشم کے خاندان میں یہ بات بالکل جو ہے نا وہ مسلمہ تھی. پھر حضرت سیدنا عبد المطلب ان کا اپنی اولاد کے سامنے اور پھر حضرت عبد المطلب کا اپنی نشست پر رسول اللہ کو بٹھانا اور اپنے بچوں سے فرمانا کہ یہ وہ کہ جس کی برکتیں اور عظمتوں کی بشارتیں میں نے بڑے عرصے سے جناب میں نے سنی ہوئی ہیں اور تم نے اس کی عزت بھی کرنی ہے اور اس کا خیال بھی رکھنا ہے. اب میں بات کو ذرا اختصار کی طرف لے کے آؤں. جناب ابو طالب کو میرے نبی کے بچپن سے ان کی علامات نبوت ان کو دیکھی ہوئی تھی. 13 برس کی عمر ہے جب سرکار مدینہ کی، تو جب آپ لے کر شام کی طرف جا رہے ہیں ان کو تجارت کے لیے، تو وہاں پر وہ راہب نے، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ راہب نے جس وقت دعوت پکائی اور کہا جی سب آنا ہے، تو حضرت ابو طالب باقی لوگوں نے چھوٹا سمجھ کے عمر میں حضور کو سامان کے پاس کہا آپ بیٹھو ہم کھانا کھا کے آتے ہیں، آپ کے لیے آتے ہوئے لے آئیں گے. تو جب اس راہب نے ایسے سے دیکھا کہا سب آ گئے، انہوں نے کہا جی کہا کوئی رہتا تو نہیں، کہا بس ایک یتیم رہتا تھا. انہوں نے کہا جی ان کو بھی بلا لیں آپ. تو جب وہ آئے ان کو الگ سے بٹھا کے عزت اور تکریم سے حضرت ابو طالب حضور کو انہوں نے خدمت پیش کی. تو اس وقت حضرت ابو طالب سے پوچھتا ہے کہ یہ بچہ کیا لگتا ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا ہے. انہوں نے کہا اگر بیٹا ہے تو پھر یہ وہ نہیں جو میں سمجھاؤں، اور یہ اگر وہی ہے جو میں سمجھاؤں تو پھر یہ بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا بھتیجا ہو سکتا ہے. تو حضرت ابو طالب نے فرمایا جی ہاں میرا بھتیجا. تو کہا کہ آپ ان کو شام نہ لے جائیں کہ وہاں یہود ان کی علامات نبوت پہچان کر ان کو کہیں قتل نہ کر دیں، شہید نہ کر دیں. اب یہ بڑا مارکت الارا جملہ ہے میرا ڈاکٹر صاحب. جناب ابو طالب نے اپنا وہ جو سامان تھا وہ قافلے والوں کے حوالے کر دیا، تجارت کا سارا سامان لے لو، اور حضور کو اکیلے لے کر واپس آ گئے. اب بڑا آسان سا جملہ ہے کہ اس نے کہا تھا یہ تمہارا بھتیجا نبی اور رسول ہے،
اگر اس کو تم لے کر جاؤ گے تو علامات نبوت دیکھ کر یہود دشمنی میں ان کو نقصان پہنچائیں گے. تو حضرت ابو طالب ان کو لے کر واپس آئے. اگر ان کو یقین نہ ہوتا تو کہتے ہٹ اپنی گپیں لگا رہے, تو ہٹ جا پیچھے, تو کون ہے بھائی, بڑی دلیل ہے, بڑی دلیل. تو کون ہے جو ہے, ہٹ چھوڑ, میں اپنا سامان بیچنے جا رہا ہوں, کہاں ہے یہ نبی اور رسول. اس کا مطلب ہے باقیوں نے ان کی نبوت اور رسالت 40 سال کے بعد دیکھی اور مانی, جناب ابو طالب نے تو 13 برس کی عمر میں ان کو نبی اور رسول مان کے گھر لے کر, اور پھر راستے میں آتے ہوئے جب پانی ختم ہوتا ہے اور جناب ابو طالب شدید پریشان ہوتے ہیں, حضور دیکھتے ہیں چچا کیا مسئلہ ہے, کہا بھتیجے میرا جناب پانی ختم ہو گیا. تو وہاں آپ ایڑی مارتے ہیں اور ایڑی مار کر ٹھنڈے میٹھے پانی کا شربت وہاں سے نکلتا ہے, یعنی ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ وہاں سے نمودار ہوتا ہے, خود پیتے ہیں, پلاتے ہیں, ساتھ لیتے ہیں, اور وہیں پہ وہ پانی ختم ہو جاتا ہے. قدم قدم پہ رسول اللہ کی شانیں وہ دیکھتے ہیں, قدم قدم پہ حضور کے کمالات وہ دیکھتے ہیں, اور نبی اور رسول مان کے دیکھتے ہیں. پھر حیرت کی بات ہے کہ جب حضور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان نبوت کرتے ہیں, ان کی پشت پناہی ہے, ان کی خدمت ہے, ان کے دشمنوں سے جنگ ہے, سب کچھ ان پہ قربان ہے, تو پھر باقی وہ ایمان اور وہ چیز کیا ہے رہتی. اس لیے جب آپ خطبہ پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم ودید اسماعیل ونسل جعلنا من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل ودید مدر. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ذریت یعنی اولاد ابراہیم میں سے رکھا, ذریت نسل اسماعیل میں سے رکھا, اولاد مدر میں سے رکھا. وجعلنا, اور آگے اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اور اس اللہ نے ہمیں اس بیت الحرام عطا فرمایا جس کا حج کیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ امن والا حرم عطا فرمایا کہ جس میں دور دور سے قافلے آ کر امان پاتے ہیں. پھر آپ بڑا خاص اور مارکت الارا جملہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اے اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں, تم میں سے جو میرے پیارے محمد کو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے, اور جو نہیں پہچانتا وہ سن لے کہ لا یؤذن بہ احد, اس جیسا کوئی ہوا ہی نہیں ہے. یہ وہ شان والا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے پاس مال جو ہے نا وہ کم ہے, اور مال ہے ہی کیا, ذل ذلیل, یہ تو ڈھلنے والا سایہ ہے, جیسے سایہ جناب ڈھل جاتا ہے اس طرح یہ مال ختم ہو جاتا ہے. یہ تو ایک میل ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے. اصل چیز تو بندے کی عزت کرامت اور شان ہے, اور شان و عزت و کمال میں میرے محمد جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں, یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں یہ نعتیں ہم صدیوں بعد پڑھ رہے ہیں. یہ نعتیں حضور کے خطبہ نکاح میں سب سے پہلے یہ نعت پڑھنے والا ابو طالب, وہ کہہ رہے ہیں کہ لم یات نذیرو کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کا تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. جناب یہ حضور کے بے مثل ہونے کا جو سب سے پہلے نعرہ بلند کیا ہے نا, یہ تو جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح کے اندر بیان کیا. تو اس لیے پہلا نعت خوان بھی وہ ہیں, تعریف شان حضور کی, اور سب سے بڑی بات پوری زندگی اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا اور لوٹا دیا. تو ایسی ہستیوں کے بارے میں کم از کم ہم لوگوں کو ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کہیں ایسا نہ ہو حضور کا قلب نازنی جو ہے نا وہ رنجیدہ ہو جائے. تو اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ جب بھی ان کا ذکر کریں تو آپ ادب کے ساتھ اور ادب کے لہجے میں ان کا ذکر کریں, بے ادبی کے ساتھ ایسا جملہ نہ زبان سے لائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نبی رحمت کے نعرے لگاتے ہوئے اور نعتیں پڑھتے ہوئے ان کو راضی کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے روٹ جائیں. اور مجھے یہاں پر ہیں تو وہ تھانوی صاحب, مولانا اشرف تھانوی صاحب دیوبندی مسلک کے بڑے بزرگ ہیں, انہوں کی ایک بات بڑی اچھی انہوں نے جناب کہی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو جب بھی ان کا نام لیتا ہوں تو حضرت ابو طالب کہہ کر لیتا ہوں, کیونکہ مجھے حیات ہی ہے کہ جس بندے نے ساری زندگی حضور کی اتنی خدمت اور غلامی کی, میں اس کا نام بے ادبی سے کیسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ہستیوں کا ہم سے ہو سکے تو ہم اچھا اور ذکر خیر کریں. اور ہم کیوں کریں ڈاکٹر صاحب, ہمیں کوئی پیسے ملتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی یہاں اسپیشل ایسا کوئی ادارہ ہے کہ جو ذکر ابو طالب کرنے کے پیسے دیتا ہے اور آپ کو پیسے دے رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ ہمارا خدا جانتا ہے کہ ہم کس کو خوش کر رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم ہے, ہم ڈاکٹر صاحب ہم رسول اللہ کی خوشی کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ حضور خوش ہوں گے. جب ہمیں پتہ ہے, ہمیں معلوم ہے
کہ بھائی دیکھیں میرے علاقے کا کوئی بندہ ہے نا ڈاکٹر صاحب علاقے کا, میں یہاں پر ہوں کراچی میں ہوں, تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرے علاقے کے کسی بندے کی کوئی تعریف پنڈی کا کوئی آدمی ملتا ہے کوئی کہتے ہیں کہ فلاں علاقے کا, بڑا خوش ہوتی ہے کہ میرے علاقے کے بندے کی. اور جس ہستی کے کندھوں پہ چڑھ کے حضور چلتے رہے, جس ہستی نے حضور کو انگلیاں پکڑ کے چلایا, جس ہستی نے ساری زندگی حضور پہ نثار کر دی, جس ہستی کی ساری اولاد, ذرا دیکھیں نا اسلام کو کتنا خون دیے گھرانہ ابو طالب نے. حضرت جعفر کو دیکھیے, حضرت علی کو دیکھیے, ائمہ اہل بیت کو دیکھیے, حسنین کریمین کو دیکھیے, یہ آپ حضرت عقیل ان کے بیٹوں کو دیکھیے, یہ دیکھیں یہ شہادتیں, یہ جتنے شہیدوں کے یہ جو شجرے ہیں نا یہ جا کر ابو طالب پہ ہو رہا ہے. تو جناب اس لیے ہمیں محسن اسلام ہے وہ حضور کے محسن ہیں, اور ہمیں کم از کم اپنے علاقے کا کوئی محسن ہو ہم اس کا ذکر بڑے تڑلے سے کرتے ہیں اور بڑے پیار سے کرتے ہیں. تو جو حضور کا محسن ہو, میرا ایمان ہے خدا کی قسم. مجھے ایک دن ایک آدمی کہنے لگا کہ بلکہ وہ میرا کلپ پہ ایک سوشل میڈیا پہ ہے, چلو یہ جواب بھی ہو جائے گا ان کے لیے, تو وہ کہنے لگا کہ یہ جیسا مومن ابو طالب ہے تو یہ حنیف قریشی بھی ویسا ہی مومن ہے. تو میں نے وہاں اپنے لڑکوں کو یہ اس کے وہ کمنٹ پڑھا کے نا, تو میں نے کہا میں کہاں اتنا بڑا مومن, مجھے ان کے ایمان کا 1000واں ایسا بھی مل جائے نا ایمان کا, خدا کی قسم میں اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہوں. تو ہمارا ان کے غلاموں میں نام آ جائے, جی حضور کی اہل بیت کے غلاموں میں, تو ہم اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. اللہ گواہ ہے ڈاکٹر صاحب, ہم تو چاہتے ہیں کہ حضور خوش ہو جائیں. کم از کم قیامت والے دن ہم سے اگر پوچھا کیوں کرتے تھے تو ہم یہی کہیں گے حضور آپ کا سمجھ کے کرتے تھے, آپ کا پیارا سمجھ کے. کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا. مفتی صاحب بھائی کمال کر دیا آج صاحب, جزاک اللہ. آج تو پورا ہماری شہر کی ٹانس میں. بھائی کیا بات ہے مفتی صاحب. میں ایک بات بتاؤں, ہمارا آپ کا جب رشتہ قائم نہیں ہوا تھا محبتوں کا, تو آپ کی وہ مجلس ہم نے سنی تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام. وہاں سے ہم نے تلاش کیا یہ شخص کون ہے, اس کس مسلک سے. اس کے کچھ عرصے بعد ظاہراً ہمیں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو وہ فلاں ہیں, اور اس طرح سے وہاں سے ہمارے دل میں آپ کی محبت قائم ہوئی, اور آج تک حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کی وجہ سے ہماری آپ کی محبت قائم ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جب تک رہے گا. اس لیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جس طرح سے ایک جو مثالیں دے دیتا ہوں. اب حضور اکرم خانہ کعبہ میں عبادت فرما رہے ہیں, اور پیچھے سے آ کے اوجڑی ڈال دی جاتی اور آپ کے بدن پر. حضرت ابو طالب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے, وہ اونٹ ذبح کرواتے ہیں, اونٹ کی اوجڑی نکلواتے ہیں, اور قریش کے جو بڑے بڑے وہاں پر تھے, تاریخ میں 10 نام آئے ہیں, ان کو کھڑا کیا اور ان کے پیچھے اپنے بیٹوں کو کھڑا کیا کہ کوئی ہیلے تو گردن اڑا دینا. سب کی مونچھوں پہ لگوایا اور لگوا کے کہا کہ اس دفعہ تو تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ کر ڈالا, اور میں تمہیں صرف یہیں تک اوجھیاں تمہاری مونچھوں پہ لگوا رہا ہوں, اس کے بعد اگر تم نے کیا تو وہ حشر کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور تاریخ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سائے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا تھا, کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام علیہ کے وصال پر عام الحزن اعلان کریں, غم کا سال. ہاں یعنی ایک دن منا لیں. لوگ کہتے ہیں دن مت مناؤ دن مت مناؤ, حضور اکرم نے پورا سال منایا ہے, اس لیے کہ 2 ایسی ہستیاں کہ جنہوں نے اس حد تک ساتھ دیا جس حد تک کوئی کسی بھی وجہ سے ساتھ نہیں دے سکتا تھا, اور وہ بھی ایمان. یہ کے بعد دیگر دنیا سے چلے گئے, حضور اکرم کے دل پر اتنا افسوس ہوا کہ آپ نے عام الحزن قرار دیا. اس کے بعد طائف کا واقعہ ہوتا ہے, پھر معراج پہ جانا ہوتا ہے بڑا. اور اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی عرض کر سکوں, جو میری معلومات ہیں جو میں پڑھ سکا ہوں یا جو میں تاریخی والے سے, جب تک جناب حضرت ابو طالب زندہ رہے کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ رسول اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے. یہ سب سے پہلا عام بات میں کر لوں. اسی کے بعد تو طائف کا واقعہ ہوا. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جتنے واقعات ہیں, شاید میسمی صاحب کی ان کا کوئی اپنا سورس ہوگا یا ان کی اپنی تاریخ کے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. یہ اوجڑی کا پھینکا جانا, آپ کے رستے میں کانٹوں کا بچھانا, یہ آپ کو یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے, یہ سب بات کے واقعات ہیں. اس لیے بہقی شریف کی حدیث ہے, اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتاب جابر بن عبداللہ دیگر کئی صحابہ سے مروی ہے, حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ پر یہ ظلم اور ستم کا دروازہ اچانک کھلا تو آپ نے سب سے پہلے کس کو یاد کیا؟ اپنے چچا کو. اور آپ نے فرمایا کہ چچا آپ کی جدائی کا غم میں نے بڑا جلدی محسوس کر لیا. یعنی جب تک آپ حیات تھے
کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ کی طرف یہ ہاتھ بھی اٹھائے. مقام کی شان ہے. ہاں مقام کی شان اس میں کوئی شک اب نہیں. اس حوالے سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جن ہستیوں نے میرے نبی کا جو ہے نا وہ ڈھال بن کے, وہ ڈاکٹر صاحب میں بڑی ایک جملہ درد سے کہتا ہوں, اپنے سننے والوں کو کہتا ہوں, جس گدھے اور دراز گوش پر اللہ کے نبی نے سواری کی, آج ہم اس کا جب بھی نام لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں حضرت یافور. یعنی جانور ہے صاحب, صرف حضور کے دروازے کے اوپر کھڑا رہتا تھا. حضور فرماتے یافور جاؤ ابو بکر کو بلا لو, دوڑا ہوا جاتا جناب ابو بکر صدیق کے دروازے پر اپنا منہ مارتا. امام بیقی نے لکھا ہے بالکل دلائل النبوہ میں, جاؤ علی کو بلا کر لو, جاؤ فلاں کو بلا کر لو. اچھا مجھے نا کئی حضرات کہتے ہیں او جی جانور کو کیا پتا ابو بکر کا دروازہ کہاں ہے, عمر کا دروازہ کہاں ہے, اس کا میں نے کہا جو نبی کو نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کا دروازہ نبی کا تھا. واہ واہ نبی کا تھا. حضور سید کونین نے اس کو سواری کے لیے چنا تھا, اتنا شعور تھا اس میں. اب جو اگلی بات ہے کہ جس نے تھوڑا عرصہ, سال 6 مہینے 2 سال جتنا بھی ہے, اس جانور نے رسول اللہ کی خدمت اور ہم اسے حضرت یافور تو اسے ہم حضرت یافور کہتے ہیں. اس کا نام رو رو کے بڑے تلالے سے اس کا ذکر کرتے ہیں. یار خدا کا خوف کریں, کیا ابو طالب نے یافور جتنی خدمت بھی نہیں کی اللہ 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 اللہ. کیا کہہ دیا آپ, کیا کہہ دیا. دل دکھتا ہے ڈاکٹر صاحب, دل دکھتا ہے کہ ہماری کیا لیول ہو گئے, ہماری سوچوں کن کی باتوں میں بحث کر رہے ہیں ہم کدھر چلے گئے. کہاں بحث کر یار آپ سے اچھا نہیں ہو سکتا, کم از کم برا تو نہ کریں. اور کن باتوں میں آپ نے شروع میں کہا یہ کیوں بحث کی بات ہے. یعنی ایک طرف ہمارے عقیدت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی حی علی حی علی الفلاح. حی علی الفلاح.
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ پھر آ گئے